السلام علیکم۔ تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری یادوں کا محل سجائے رکھا ہے۔ یادیں وہ خوبصورت لمحات ہوتی ہیں جو ہمیں ماضی میں پیش آنے والے خوشگوار تجربات کا احساس دلاتی ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے فادی کیٹل فارم کے مالکان عمیر خان اور فہیم خان کے شوق سے۔ شوق کے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے مورخہ 18 جون 2022 بروز ہفتے کی ایک خوبصورت صبح سے کہ جب یہ دونوں افراد 2022 کی بقرہ عید کے لیے اپنی قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے کراچی سے پنجاب تک کے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور 19 جون کو اپنی منزل مقصود یعنی پنجاب کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، یہ دونوں اپنے فارم کے لیے پنجاب کی مختلف مویشی منڈیوں سے جانوروں کی خریداری کرتے ہیں، لیکن دوران خریداری ان کی نظر کٹو میں کھڑے ایک ساہیوال بچڑے پر پڑتی ہے کہ جس کی عمر ابھی ٹھیک سے 2 سال پوری بھی نہ ہونے پائی تھی۔ اس جانور کی دل فریب اور دل نشین حرکات نے ان کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور کٹو میں کھڑے ہونے کے باوجود بھی انہیں یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا کہ اس کو ابھی ہم خرید لیتے ہیں اور اگلے سال یعنی 2023 کی قربانی پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اس طرح شوق بھی پورا ہو جائے گا اور قربانی بھی۔ اب سودا ہوا اور جانور کو خرید لیا گیا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ ساہیوال کراس بچڑا اب کراچی میں موجود فادی کیٹل فارم پر پہنچ چکا تھا اور مالکان کو اپنی اداؤں سے محظوظ کر رہا تھا کہ مختلف دوستوں، ڈاکٹروں اور دیگر فارموں کے مالکین کا اس کو دیکھ کر یہی کہنا تھا کہ میاں غلطی کر رہے ہو، اس کی جسامت اور ہڈی کی چوڑائی اور لمبائی اس قابل نہیں ہے کہ یہ بن سکے۔ اگر شوق ہی کرنا ہے تو اچھی نسل اور اچھی جسامت والے جانور پر کرتے، پیسہ فضول میں خرچ کر رہے ہو، اس کو مصباح خانے والوں کو بیچ دو اور کوئی دوسرا جانور لے آؤ۔ بہرحال 2022 کی بقرہ عید اپنے جوبن پر تھی کہ اچانک شہر میں لمپی اسکن ڈیزیز کی وبا نے اپنا ہلہ بول دیا۔ ایک دن شام کو فارم پر موجود گوالے کی کال آتی ہے۔ فون کال پر گوالہ بتاتا ہے کہ ڈان کو لمپی اسکن ڈیزیز نے آ گھیرا ہے، بچڑے کی حالت تشویشناک حد تک خراب ہے، لہٰذا جلد از جلد کسی ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ لمپی اسکن کی اس بیماری کی یہ خبر نے جیسے مالکان کے قدموں کے نیچے سے زمین ہی کھسکا دی ہو۔ لمپی اسکن ڈیزیز نئی بیماری تھی، اس لیے آنن فانن کراچی شہر کے مشہور ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا جاتا ہے اور ڈان کی صحت یابی کے لیے علاج کرنے کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف سے علاج کرنے کی حامی تو بڑھی جاتی ہے، لیکن ڈان کی حالت کو دیکھ کر صحت یابی کی کوئی امید قائم کرنے کی امید نہیں دلائی جاتی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے ڈاکٹر کو علاج کرنے کا کہا جاتا ہے۔ دوران علاج عید بھی گزر جاتی ہے اور علاج چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنا معجزہ دکھاتا ہے اور عید کے بعد ڈان ڈیلیوری کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور تیزی کے ساتھ اپنی صحت کی بحالی کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ عید کی وجہ سے فارم کے سارے جانور بک جاتے ہیں اور ڈان فارم پر اپنی کھیل کود اور مستیاں شروع کر دیتا ہے۔ فارم پر آنے والے بچوں اور لوگوں کا اپنی دل فریب حرکتوں سے دل لباتا ہے اور دن بدن اپنا وزن بڑھانے لگتا ہے۔ ڈان ایک مہینے میں 55 کلو تک وزن بڑھانے لگتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انتہائی چھوٹا اور کمزور سا ڈان ایک قد آور اور موٹا تازہ سا بچڑا بن جاتا ہے، جس کو دیکھ کر کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی کٹو میں کھڑا ہوا عام سا بچڑا تھا۔ ایسا بچڑا جو پہلے 210 کلو وزن کا تھا لیکن اب 600 کلو تک جا پہنچا تھا۔ ڈان بہت ناز و نخروں کے ساتھ فادی کیٹل فارم پر پلنے لگا۔ اب گھر میں کوئی اس کو فادی کیٹل فارم کا بادشاہ کہنے لگا تو کوئی اس کو مالکان کا لاڈلا اور باہوبلی کہہ کر مخاطب کرنے لگا۔ ڈان کو اس طرح پڑوان چڑھتا ہوا دیکھ کر سب گھر والے بہت خوش تھے کہ اس سال یعنی 2023 کی بقرہ عید پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اس پیاری چیز کو اس کی راہ میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی تجارت کریں گے۔ لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے ڈان اور ہماری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا، اور ہوا کچھ یوں کہ ایک دن شہر کے ایک رئیس اور بزنس مین فیملی نے ڈان کو پسند کر لیا اور اپنے بے حد اصرار پر اسے اپنے گھر کی قربانی کے لیے خرید لیا۔ طے پایا گیا کہ صبح 5 بجے ڈان کو لینے ٹرک آئے گا جو اسے ڈیفینس فیز 7 میں اپنے حقیقی مالک کے گھر پر لے کر جائے گا۔ پلان کے عین مطابق بعد نماز فجر صبح 5 بجے ڈان کو لینے ٹرک فارم کے گیٹ سے اندر آتا ہے، لیکن صبح 9:30 بج جانے کے باوجود بھی ڈان ٹرک پر چڑھنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ بالآخر اب یہ فیصلہ لیا جاتا ہے دیگر فارموں پر موجود گوالوں کو بلایا جائے اور ڈان کو کسی بھی طرح سے ٹرک میں ڈال کر اسے ڈیفینس میں موجود اس کے مالک کے بنگلے پر اتارا جائے۔ صبح 10 بجے آس پڑوس کے فارم پر کام کرنے والے 25 گوالے
ڈان کو ٹرک پر چڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ڈان اپنی بے شمار یادوں کے ساتھ فادی کیٹل فارم کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیتا ہے۔ اس ولاگ کو نشر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ڈان یوں تو فادی کیٹل فارم پر موجود نہیں ہے، لیکن فارم کے مالکان نے ڈان کی یادوں کا محل آج بھی اپنے فارم پر سجائے رکھا ہے۔ کبھی یادیں، کبھی باتیں، کبھی پچھلی ملاقاتیں، بہت کچھ یاد آتا ہے تیرے ایک یاد آنے سے۔